سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف چل پڑی ہے۔ 2025 کا یہ سال دنیا کے بڑے بڑے مورخین اور پیشن گوئی کرنے والوں نے اختتام کے آغاز کا سال بتایا ہے، مگر ایک عجیب بات ایک ایسے انسان کے منہ سے نکلی ہے جو آج کے ان حالات کو ویلیڈیٹ کرتی ہے۔ کہنا یہ ہے کہ دنیا آپس میں ایک سنگین جنگ میں مبتلا ہو جائے گی، جس کی ابتدا بالکانین سے ہوگی، جس کا آغاز ایک دو وزراء یا صدر کے قتل کے بعد شروع ہوگا۔ اس پیشن گوئی کو کرنے والی بابا وانگا نامی یہ عورت، جو بلگیریا کی رہنے والی ہے، جس کی بچپن میں ہی بینائی چلے گئی اور آنکھیں بالکل فلیٹ ہو گئی، مگر اس نے بند آنکھوں سے وہ کچھ دیکھنا شروع کر دیا کہ جس کی وقتاً فوقتاً درستگی دنیا دیکھتی گئی، یعنی اس کی خبروں میں اتنی صداقت ثابت ہوئی کہ دنیا حیران ہو۔ بلغاریہ سے تعلق رکھنے والی یہ بابا وانگا ایک حادثے میں نابینا ہو گئی تھیں، جن کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں مستقبل دیکھنے کا ہنر قدرتی طور پر موجود ہو گیا۔ بابا وانگا کی پیدائش 1911 میں، جبکہ موت 1996 میں ہو گئی تھی۔ اس وقت ان کی عمر کوئی 85 برس تھی، لیکن مرنے سے قبل وہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑے واقعات کی پیشن گوئی کرنے والی قرار پائیں، جن میں سے سب سے نمایاں 9/11 کی مبینہ پیشن گوئی بھی تھی۔ بابا وانگا کی پرورش رومانیہ میں ہوئی، تاہم جب وہ 12 برس کی تھیں تو وہ رومانیہ میں شدید مٹی کا طوفان آنے کے زد میں آ گئیں، جس سے وہ نابینا بھی ہو گئیں۔ یہ نہ صرف جڑی بوٹیوں کی حکیم بلکہ ایک مذہبی پیشوا بھی تھیں، جنہوں نے 5079 سال تک کی پیشن گوئیاں کر رکھی ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اس کے بعد تو دنیا کسی بھی مقام پر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ واضح ہے کہ یہ دنیا کے اختتام کا سال ہے، مگر انسانیت اس سے کئی ہزار سال پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ تقریباً 80 سے 90% اس کی بتائی گئی پیشن گوئیاں وقت اور حالات کے حساب سے حیران کن ثابت ہو گئی۔ 2009 سے قبل وہ یہ پیشن گوئی کر چکی تھی کہ امریکہ میں سیاہ فام امریکی یا غلام امریکہ کی صدارت کو سنبھالیں گے، اور وہی ہوا 2009 میں جب باراک اوباما امریکہ کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ 2004 میں دنیا کے کسی خطے میں جس کا تعلق ایشیا، ویسٹ ایشیا یا ایشین کنٹریز سے ہو سکتا ہے، اس میں ایک ایسا زلزلہ طوفان آئے گا جو پانی کو زمین تک لے آئے گا، اور اس سے لاکھوں جانوں کی تباہ کاریاں ہوں گی۔ 2004 میں سونامی آ گئی۔ سال 2024 کی پیشن گوئیوں کو اگر دیکھا جائے تو بابا وانگا کی سب سے بڑی پیشن گوئی بابا وانگا کے مطابق 2024 میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن پہ ہونے والے اپنے ہی ملک کے باشندے کی جانب سے قاتلانہ حملہ ہے۔ اس کے بعد دہشت گرد اور کچھ بایولوجیکل حملے بھی 2024 میں لکھے جا چکے ہیں یا اس سے قبل۔ ایک بہت بڑا معاشی بحران 2024 میں آنے کی توقع کی گئی تھی، جس کا واضح طور سے ثبوت دنیا کی اکانومی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ موسمیاتی تباہ کاریاں بھی بابا وانگا نے پریڈکٹ کی ہیں۔ سائبر حملوں میں شدت سے اضافہ 2024 کی پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی ہے۔ جہاں طب کے شعبے میں کامیابی نمایاں نظر آئے گی، وہاں ٹیکنالوجی میں بھی اہم پیش رفت ہوگی، ایسا کہنا ہے اس نجومی خاتون کا۔ واضح ہے کہ بطور صحافی میں جہاں بابا وانگا کی پریڈکٹ کی ہوئی پیشن گوئیاں بتا رہا ہوں، وہاں ان کی کچھ ناکامیاں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان کی غلط پیشن گوئیوں میں سے ایک یہ تھی کہ امریکہ کے 45ویں صدر کو ایک ایسے بحران کا سامنا کرنا پڑے گا جو ملک کو ہی لے ڈوبے گا، بلکہ ترقی یافتہ سے ترقی پذیر ہو جائے گا۔ امریکہ کے 45ویں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بے شک اقتدار میں رہتے ہوئے کچھ بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن امریکہ تو اپنی جگہ قائم ہے۔ یا پھر شاید یہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ دنیا کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اب امریکہ ورلڈ پاور نہیں رہا، اور نمبر 1 سے نمبر 2، نمبر 3 اور اس طرح مزید تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔
اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ یہ پیشن گوئی سچی ہے یا غلط. البتہ ان تمام ماضی کی چیزوں اور پیشن گوئیوں کو بتانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ یہ عورت کوئی مسیحا تھی یا اس کے پاس ڈیوائن پاور تھی. انسان کو اللہ نے بہت طاقتیں دی ہیں اور بعض اوقات جو ڈفرینٹلی ایبل ہوتے ہیں ان کے ساتھ خدا خاص امداد کا سلسلہ جوڑتا ہے تاکہ ان لوگوں تک وہ خبر پہنچا دے جس کا تعلق سائنس، سوشل یا ڈومیسٹک ایشوز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. خدا قادر ہے اس بات کے اوپر. مگر یورپ میں اس بابا وانگا نامی خاتون کا اس وقت چرچا چل رہا ہے کیونکہ دنیا کی تمام خبروں میں سے نوسٹراڈامس کے بعد سب سے زیادہ ہائی لائٹڈ یہ خاتون نظر آ رہی ہے جو اب دنیا میں ہے نہیں، مگر اس کی بتائی گئی پیشن گوئیاں، اس کی بند آنکھوں والی تصویر دنیا کے سامنے آنکھیں کھولتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ اس کی سب سے خطرناک پروڈکشن اب ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اس نے کہا تھا کہ 2021 سے 2025 کے درمیان دنیا کا وہ شخص، وہ رہنما آ جائے گا کہ جس کا برسوں سے مسلمان انتظار کر رہے ہیں اور اس کا اصل میں انتظار عیسائی، یہودی اور دنیا کا ہر خدا پرست کر رہا ہے. یعنی وہ جو حق کے اوپر ہے وہ اپنے اس رہنما کو 2021 سے 25 کے درمیان اپنے درمیان پا سکتا ہے. اس لیے کہ 2025 انتہا کی ابتدا کا وقت ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر اس کا تعلق اس رہنما سے ہے کہ جو کسی مذہب کا نمائندہ ہے تو پھر بالکل ٹھیک ہوگا کیونکہ یہ شخص دنیا کے ہر مکتب، ہر مذہب کو ایک نام پہ جوڑ سکتا ہے. اسی چیز کی پروڈکشن پراناز میں، ہندو اسکرپٹ میں، ہندو سنسکرت تاریخ میں کالکی نام کے عنوان سے کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ عین ممکن ہے کہ 2025 سے 26 میں کلکی اوتار اپنی شکل میں انڈیا ہی کے کسی علاقے یا پھر دنیا کے کسی کونے میں اپنے وجود کا اظہار کرے گا. یہ وہ شخص ہوگا جو دنیا کے تمام خطوں کو، مذاہب کو جوڑ دے گا خدا پرستی کے اوپر. اور وہ جو خدائی کا انکار کرتے ہیں، خدا کی خدائی سے مزاحمت کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، یہ ان کا سامنا کرے گا. اور اس کی پیشن گوئی نوسٹراڈامس بھی کر چکا ہے. یعنی ایک ایسا پیشن گوئی کرنے والا کہ جس کو تاریخ میں سب سے بڑا نام دیا جاتا ہے، وہ بھی انہی دنوں کے امکانات کا اظہار کر رہا ہے. مگر میں بابا وانگا کی اس پیشن گوئی کی بھی بات نہیں کر رہا، میں تو اس سے بھی 2 قدم آگے کی بات کر رہا ہوں جو اس بتائی گئی پیشن گوئی کو اور مضبوط بتاتی ہے. یورپ بابا وانگا کو بہت مانتا ہے اور یہ خاتون یورپ کے لیے اس وقت بہت بڑے بڑے ہولناک، حیرتناک رازوں کو کھولنے والی ہے جس کی قدر وہ آج کر رہے ہیں. مگر ایک عجیب راز یہ بھی ہے جو اس عورت نے ہی بتایا کہ 2045 مسلم دنیا کی حکومت کا سال ہوگا اور اس سے آگے یورپ میں مسلم ورلڈ رول کرے گا. یعنی اسلام یورپ میں اس حد تک ڈومیننٹ ہو جائے گا کہ یورپ کے ڈیسیجنز اسلام اور اسلامک رولرز لیا کریں گے. مسلم ورلڈ پوری دنیا کو چلایا کرے گا، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو یا نہ ہو اس سے قطع نظر مسلم رہنمائی میں دنیا اپنے احکامات دیا کرے گی اور جس کا سینٹر بھی یورپ. اس نے ایک پریڈکشن اور بھارت کے لیے کی تھی جس کو ہندوستان کے لوگوں نے بھی مانا. وہ یہ تھی کہ اس وقت وزیر اعظم اندرا گاندھی صاحبہ بہت معروف تھی اور جب بابا وانگا سے اس کے حوالے سے پوچھا گیا کہ اندرا گاندھی کا کیا انجام ہو سکتا ہے جس طریقے سے یہ ہندوستانی خاتون ترقی کر رہی ہے دنیا بھر میں، ہندوستان میں پہلی خاتون وزیر اعظم، تو بابا وانگا نے کہا کہ اس خاتون کو اس کا اپنا لباس کھا جائے گا اور رنگ بھی اورنج یلوئش ہوگا. کہا جاتا ہے کہ جب اندرا گاندھی پہ گولڈن ٹیمپل کے حملے کے نتیجے میں حملہ ہوا، اس کے اپنے سیکیورٹی گارڈز نے کیا، یعنی اس کے رائٹ اور لیفٹ اس کے لباس کی طرح ساتھ موجود رہنے والے محافظوں نے، تو اس وقت اندرا گاندھی نے لباس بھی اسی رنگ کا پہنا تھا کہ جس کا انٹیمیشن، جس کا الرٹ اس پیشن گوئی کرنے والی خاتون نے اس سے قبل دیا تھا. خواتین و حضرات، میں آپ کو یہ پیشن گوئیاں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ 2025 تک ایک بڑی جنگ جس کو ورلڈ وار 3 کہا جا سکتا ہے اس کے آغاز کا انٹیمیشن، خبر اسی عورت نے دی.
کہ بالکنز یعنی آج اگر اس زمینی حصے کو تلاش کیا جائے تو یوکرین، بلگیریا، رشیا کے اس پاس سے یا اس ریجن سے جو ایک زمانے میں آٹومن امپائر میں بھی رہا ہے، اسی قوم کے کسی باشندے کی جانب سے جنگ کا آغاز ہوگا اور وہ جنگ قتل عام تک جائے گی، بڑے وزراء یا صدور کا قتل ہوگا اور اس کے بعد دنیا میں ایک ایسی آگ لگے گی جس کا خاتمہ ناممکن ہو جائے گا اور اس کا نتیجہ مسلم دنیا کی حکومت سے شروع ہوگا۔ اس خاتون نے ایک اور پیشن گوئی کی جس پہ رشیا اور اس وقت کا سوویت بہت حیران ہے۔ بائی دی وے اس نے سوویت کے ڈاؤن فال کا بھی انٹیمیشن دے دیا تھا۔ اس خاتون کی پیشن گوئی کے مطابق وہ بالکینین ریجن چاہے کوئی سا بھی ہو، مگر ولادیمیر پوٹن جو رشیا کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو کوئی اسیسینیٹ کرے گا اور دنیا کے کسی حصے میں یا غالباً رشیا میں ہی ان کو قتل کے نشانے پہ رکھا جائے گا اور ان کا قتل کر کے دنیا میں تیسری جنگ کو سر عام کھول دیا جائے گا۔ یا تو یہ جنگ اس سے قبل چھڑ چکی ہوگی مگر اپنے فل اسکیل میں نہیں۔ ایران اور اسرائیل کو جس نگاہ سے دیکھ رہا ہوں وہاں کسی بھی لمحے عالمی جنگ کے آغاز کا بٹن دبایا جا سکتا ہے، اس ویلاگ کے دوران بھی اور اس ویلاگ کے اختتام میں بھی۔ مگر اگر مجھ سے کوئی ڈیٹ پوچھے کہ کیا ایران اسرائیل کے اوپر حملہ کرے گا جس کے نتیجے میں جنگ اور چھڑ جائے گی اور بڑھ جائے گی، تو میں آپ سے کہوں گا کہ اس وقت ایرانین ڈپلومیٹس بہت ہی ہوشیاری سے، بہت ہی باریک بینی سے، بہت تدبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ یو ایس میں الیکشنز ہو رہے ہیں جس میں موسٹ پروبیبلی ڈونلڈ ٹرمپ جیتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیتا ہوا سامنے آ گیا تو دنیا کا نقشہ بدلے گا، عالمی جنگوں میں مزید اثر پیدا ہوگا، جبکہ ویسٹ اور ایون ہمارا میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا موٹیو پیس کا موٹیو ہے، وہ دنیا میں جنگ نہیں چھیڑنا چاہتے، مگر ان کی تاریخ اس حوالے سے ذرا سی مختلف ہے۔ میری اپنی ذاتی پروڈکشن بھی یہ ہے کہ گو کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی، دنیا کے بہت سارے ممالک ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، مگر نومبر کے اس الیکشن کے نتیجے میں مجھے ڈونلڈ ٹرمپ صدارت کی کرسی پہ فائز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے انتظار میں ایران بیٹھا ہوا ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ عین اس دن جب یو ایس میں الیکشنز ہو رہے ہوں تو اسرائیل کے اوپر 3000 بیلسٹک میزائلز یا سپر سونک میزائل سے حملہ کرے، جس کے نتیجے میں نہ ایرانین ملٹری بیس، نہ ایرانین ایئر فورس، نہ ایرانین نیول شپ ایکشن میں آئے، بلکہ یہ وار زون بیلسٹک یعنی سرفیس ٹو سرفیس ہو، اور لینڈ وار حزب اللہ، لبنان، عراق کی اور یمن کی اور حماس کی آرمیز کے ساتھ کیا جائے۔ ایک پل کے لیے اگر مان لیں کہ 3000 بیلسٹک میزائل اگر ایران اسرائیل کے اوپر فائر کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں شدید تباہی ہوگی، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل اس حد تک تباہ ہو جائے گا کہ موجودہ دنیا سے 30 سے 40 سال پیچھے چلا جائے گا، پروڈکشن، ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، اکانومی کو لے کر۔ اب امریکن اسٹیبلشمنٹ وار زون پلان کرے گی ایران کے لیے اور ڈائریکٹلی ان پہ اٹیک کرے گی، جیسے اس نے تاریخ میں عراق، افغانستان، لیبیا میں کیا ہے، اور اسی نوعیت کا ایک اٹیک ایران میں کیا جائے گا، یہ انٹیمیشن یو ایس اے کی طرف سے۔ مگر اس درمیان اگر کوئی وال ہے، کوئی برج ہے، کوئی ایسا ملک ہے جو بیچ میں کھڑا ہوا ہے، بلکہ ممالک کہوں تو وہ چائنا، رشیا ہے، اور چائنا اور رشیا ایسا ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے۔ اس وقت سننے میں یہ آیا ہے کہ جو اگلے 48 گھنٹوں میں ایران حملہ کرنے والا ہے اس میں توقع یہ ہے کہ جدید قسم کے ایئر کرافٹ کیریئر استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور اگر ایسا کیا گیا ہٹ کے بیلسٹک میزائل استعمال کیے جائیں تو وہ ایئر کرافٹ کیریئر رشین ہوں گے، یا اس میں رشین پائلٹس بیٹھے ہوں گے، یا پھر وہ ایک میوچل کو اٹیک ہوگا۔ میڈیا ادارے جو اس وقت رشیا اور یو ایس اے کی جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، میں ان کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ الٹیمیٹلی رشیا اور یو ایس اے آلریڈی جنگ میں ہے۔ جنگ کا پیرایا ابھی میدان میں نہیں اترا ہے، مگر جنگ گوگل، سوشل میڈیا اور اس کے علاوہ انٹیلیجنس، 5th جنریشن وار، کولڈ وار، پراکسی وار میں جاری ہے۔ حالیہ
गूगल को रशिया ने 20 डिसिलियन का फाइन दिया है, बल्कि रशियन कोर्ट ने ये रकम जो गूगल के लिए तय की है वो दुनिया में तमाम तर इकोनॉमीज वर्ल्ड जीडीपीज को मिला लिया जाए तब से भी 2 या 3 गुना ज्यादा बढ़ी। यानी अगर गूगल 1000 मरतबा पैदा भी हो और भी कोशिश करे कि दोबारा पैदा हो और फिर तीसरी मरतबा फिर पैदा होकर इस रकम को चुकाने की कोशिश करे, तो ये दुनिया की तमाम दौलत को मिलाकर भी रशिया की इस जुर्माना आयद करदा रकम को अदा नहीं कर सकता। इधर रशिया ने यूट्यूब पर रशिया के प्रोपेगेंडा चैनल्स को महदूद करने के नतीजे में या फिर उन चैनल्स की पाबंदी के नतीजे में गूगल के ऊपर इतना जुर्माना लगा दिया है कि जितना दुनिया की इकॉनमी समेट कर भी, यानी सारी दुनिया की मुल्कों की दौलत को जमा भी कर लिया जाए तब भी इस जुर्माने का हक नहीं अदा हो सकता। ये जुर्माना रूस के चैनल्स को महदूद करने पर आयद किया गया। जुर्माने की रकम 20 डिसिलियन डॉलर तक है, जिसमें 34 से 36 जीरो आते हैं और फिर ये मिलियन डॉलर्स हैं। इसकी तवक्को, इसका अंदाज़ा दुनिया में आज तक कोई नहीं लगा सका। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का कहना है कि पूरी दुनिया की जीडीपी को अगर काउंट किया जाए और उसको मिला दिया जाए तब भी इस जुर्माने की क़ीमत नहीं अदा हो सकती। दुनिया की किसी कंपनी, किसी मुल्क में इतनी ताकत नहीं है कि इसे अदा कर सके। रूस के अखबार और ख़बर रसा एजेंसी रिपोर्ट करती हैं कि रूसी अदालत में गूगल के ख़िलाफ़ 17 रूसी टीवी चैनल्स को कानूनी दावों पर गूगल पर जुर्माना आयद किया गया था जो 20 डिसिलियन डॉलर तक पहुंच गया। ये एक नाकाबिले फ़हम रकम है। इसके मुकाबले में आईएमएफ और दुनिया भर की इकॉनमीज़ लरज़ के रह गई हैं कि अगर इस फ़र्ज़ी जुर्माने को अमली सूरत में अदा करने की कोशिश की गई तो सदियां लग जाएंगी, मगर ये हो नहीं पाएगा। और दूसरी तरफ अगस्त में जब यूट्यूब ने और गूगल ने रशियन चैनल्स को बंद किया था, वहाँ बहुत सारे यूट्यूबर्स जिनका ताल्लुक़ रशिया से है उनको कोई लाखों करोड़ों डॉलर्स का नुकसान भी हुआ था। मॉस्को की जानिब से आज़ादाना न्यूज़ साइट्स को ब्लॉक किया जाना आज़ादी सहाफ़त पर एक दाग था और उन्होंने इसकी कंप्लेन गूगल को बहुत पहले कर रखी थी, मगर अब तक कोई खैर खा जवाब आया नहीं।